بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرے دوست کا واقعہ ہے، اس کی زبانی سنیں۔ میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا۔ وہ بھی گرمیوں کی ایک رات تھی۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ بارش ہونے لگی۔ سب اپنی چادریں تکیہ سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سو جاتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی میں چٹائی ڈالے اکیلا سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ ان کی آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھیے مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چین ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر انہیں بھگا دوں، پھر سوچا کہ اندھیرے میں جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اگر اب آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف محسوس کی۔ اس کی گھراٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گھراٹ بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ کبھی آواز قریب ہو جاتی اور کبھی دور ہو جاتی۔ اچانک میرے بدن میں شدید خوف دوڑ گیا۔ مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور ایک بکرے جتنی بڑی ہو گئی۔ ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے دیوار سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ کی آواز سن کر میرے ابو، امی اور بھائی صحن میں آ گئے۔ میں نیچے آتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا، مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی، نیند میں چیخنے لگتا، پھر خواب میں بھیانک لوگ نظر آنے لگے۔ کسی کا سر نہ ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا۔ میں بیمار رہنے لگا، ڈر کے مارے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ مولوی صاحب دم کرنے آتے، میری والدہ سورۃ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا، مگر پھر وہی حالت ہو جاتی۔ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں دم کروانے اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے امی کو پکارا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں بلکہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے پوری بات بتا دی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل جاتا اور اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک رات ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے، ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے۔ وہ سفید کپڑوں میں تھے، چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سنتے رہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا۔
छत पर जाकर एक एक जगह का जायज़ा लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान रख दिया और कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा है। मेरी चीखें नहीं रुक रही थीं। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था, लेकिन इनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो 1 घंटे से ज़्यादा देर तक पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया। 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो पानी पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई वाक़या